جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی اس 30ویں اور آخری نشست میں آپ تمام حضرات کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کا عنوان ہے رمضان کے سلسلے میں ضعیف اور موضوع حدیثیں۔ محترم ناظرین، رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں وہ کافی ہیں، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری عوام میں بلکہ ہمارے خواص میں بھی بعض ایسی حدیثیں مشہور ہو گئی ہیں جو سند کے اعتبار سے یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہیں، اور مقررین حضرات ان حدیثوں کا سہارا لے کر خوب لوگوں کی تعریفیں حاصل کرتے ہیں اور رمضان کی ایسی فضیلت بیان کر کے وہ لوگوں سے تعریف حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان حدیثوں کا قول رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو انہیں بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آئیے ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں سب سے زیادہ مشہور ہے روزے کے سلسلے میں اور رمضان کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو، یعنی جو شخص روزہ رکھے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ یہ حدیث موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعنی ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند میں کوئی راوی یعنی بیان کرنے والا ایسا ہو جو ناقابل اعتبار ہے، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی فی کل لیلۃ من رمضان عند الافطار الف عتیق من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، فیبریکیٹڈ یعنی گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت میں کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد احل رمضان لو علم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلہا، کہ جب رمضان کا چاند نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور روزے کا کیا ثواب ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ ہمیشہ روزہ ہی رہے، سالوں سال روزہ رہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اذا کان اول ثلاث لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ الصیام واذا نظر الی عبد لم یعذبہ، کہ رمضان کے شروع کی 3 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کی طرف دیکھتا ہے، اور جب کسی بندے کو دیکھ لیتا ہے، روزہ دار بندے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ حدیث بھی گڑھی ہوئی ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو اس سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہے، روزے سے ڈرانے کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھتے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر کان علیہ ان یصوم 30 یوما ومن افطر یومین کان علیہ 60 یوما ومن افطر 3 کان علیہ 90 یوما، کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے چھوڑ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
30 روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے 30 روزے رکھے، اور جس نے رمضان کے 2 روزے چھوڑے بغیر کسی عذر اور رخصت کے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، اور جس نے 3 روزے چھوڑے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 90 روزے رکھے۔ یہ حدیث بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک اور حدیث روزے کی فضیلت میں اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو حلال روزی سے افطار کرائے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اس کے عمل کا ثواب ڈبل ہے، دوگنا ہے، اور اس کی دعا قبول کی جائے گی اور اس کی دعا مقبول ہے، اور وہ گناہوں سے بخشایا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے ضعیف الجامع کے اندر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حدیث نمبر 5972۔ اس حدیث سے پہلے جتنی بھی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوں یا موضوع ہوں، وہ تمام حدیثیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ سے لی گئی ہیں۔ جن حضرات کو مزید تفصیل دیکھنی ہو، مزید وضاحت دیکھنی ہو، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ چند مشہور حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر جن کو کسی تفصیل دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے آج کی نشست میں، وہ ہے رمضان کا پیغام۔ ناظرین محترم، رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ ہمارے وہ بھائی مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے یہ مبارک مہینہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں گزارا، جنہوں نے دن کو روزے رکھے، راتوں کو تراویح اور تہجد کی نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کیا، شب قدر میں عبادت کا اہتمام کیا، اور اس حدیث پر عمل کر کے خوب ثواب کمایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب فضل لیلۃ القدر، حدیث نمبر 2014، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے جگ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جن مسلمانوں نے پورے مہینے اپنے نفس پر کنٹرول رکھا اور اپنی زبان پر قابو رکھا اور اس حدیث پر عمل کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات ورنہ خاموش رہے، نہ کسی کو گالی دی، نہ برا بھلا کہا، اور نہ کسی کی غیبت کی، نہ چغلی کھائی، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ننگوں کو کپڑا پہنایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، اور کمزوروں کو سہارا دیا، اور روزہ داروں کو روزہ افطار کرا کر اس حدیث پر عمل کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ رات دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کیا اور خود کو جہنم سے آزاد کرنے کی پوری کوشش کی، اللہ کے اس قول کے مطابق والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 135۔ اور جب وہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ ان سے سرزد ہوا جانتے ہوئے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیا، اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر
اس کی پوری قدر کی، گناہ کی باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کیا، اور اس مہینے کی عزت کی اور اس کا پورا خیال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لغو، بیہودہ اور گندی باتوں سے دور رکھا، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے رمضان کا مبارک مہینہ اس طریقے سے گزارا وہ واقعی مبارکباد کے قابل ہیں، تعریف کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے، آمین۔ محترم ناظرین، جہاں ہمیں ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرض عائد کیا تھا یعنی روزہ، اس کو اپنی طاقت بھر ادا کر کے ہم اس سے رخصت ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں ان مبارک لمحوں اور برکت والے دنوں کے رخصت ہونے کا بہت زیادہ غم ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم میں سے کس کو نیکیوں کا یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں اور ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے، اور پھر اس مبارک مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہمیں پھر کبھی نہ مل سکے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے بارے میں یقینی علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کا صحیح وقت کیا ہے، کب آئے گی۔ اسی طریقے سے بارش کب اترے گی، بارش کب نازل ہوگی، اس کا بھی علم، حقیقی علم اللہ کو ہے۔ موسمیات کے جو ماہر ہیں وہ صرف اندازے سے بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر بارش ہوگی یا موسم ایسا رہے گا، لیکن وہ بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے بارش کب آئے گی اس کے بارے میں بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے، جو کچھ ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ سونوگرافی کے ذریعے، مشین کے ذریعے اس بات کا تو آج پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بچہ ہے یا بچی، لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کون سی روزی کس کو ملنے والی ہے اور کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کل کس شخص کو موت کہاں آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دوسری جگہ موت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال رمضان کا یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں پھر ملے یا نہ ملے۔ زندگی کا کیا ٹھکانہ، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ ناظرین محترم، مسلمان اب عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا پھر مسجد میں جائیں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں، خوبصورت جوڑوں کے اندر بہترین لباس پہن کر، اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر مسلمان عیدگاہ یا پھر مسجد کا رخ کریں گے۔ واقعی وہ بہترین منظر ہوگا کہ سب لوگ اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر اور بہترین عطر استعمال کر کے مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں حاضر ہوں گے۔ لیکن جن مسلمانوں نے اللہ کے واسطے بھوک پیاس برداشت کی، اپنے آرام کا خیال نہ کر کے راتوں کو جگ کر اللہ کی عبادت کی، 10 دنوں کا اعتکاف کیا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے خرچ کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92، کہ اے لوگو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ وہ اس امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کی مزدوری انہیں دے گا۔ واقعی یہ لوگ خوش قسمت ہوں گے اور اللہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کی پوری مزدوری دے گا
کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30، بے شک ہم ایسے شخص کی مزدوری اور ایسے شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرے، اچھا کام کرے۔ یہ خوش قسمت لوگ اپنی محنت کی مزدوری پا کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ واقعی یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ عید کے دن یہ خوشی منائیں، اور عید کا دن ان کے لیے واقعی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے، آمین۔ وہیں دوسری طرف عیدگاہ میں یا مسجد میں ایسے مسلمان بھی پہنچیں گے جن کے چہرے بے نور اور بے رونق ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان جیسے مبارک مہینے کی قدر نہ کی، نہ تو رمضان کے روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، نہ تراویح کا اہتمام کیا، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور نہ اللہ کے ذکر اور توبہ استغفار میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے اس مبارک مہینے کو بھی کھیل کود میں اور گندی باتوں میں گزار دیا۔ انہوں نے اس مہینے کی ذرہ برابر قدر نہ کی، اللہ کے قانون کو جان بوجھ کر توڑا۔ طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، جوانی رہتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھتکار دے گا، اور یہ خالی ہاتھ اپنے گھروں کو ناکام و نامراد واپس ہوں گے۔ واقعی ایسے لوگوں کے لیے یہ شعر ہے کہ غم ہی غم ہیں اب امید میں کیا رکھا ہے، غم ہی غم ہیں اب امید میں کیا رکھا ہے، عید آیا کرے اب عید میں کیا رکھا ہے۔ یہ لوگ ناکام ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ محترم ناظرین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح سے تم نے رمضان کے اندر نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرپور خوش کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ بھی نیکیاں کمانے کا یہ سلسلہ جاری رکھنا، اللہ کے بندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا، دیکھنا تمہاری نمازیں کہیں وقت سے بے وقت نہ ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، بندوں کے حقوق کا حد سے زیادہ خیال کرنا، اپنی زبان پر اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، دیکھنا تمہاری ذات سے کسی کو ہرگز کوئی تکلیف نہ ہو، اور تمہارے عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خبردار اے مسلمانوں، اے روزہ داروں، تم اپنے عمل سے کسی کو ناراض مت کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں بھی کوتاہی نہ کرنا، اور اپنے نفس کو اور اپنی زبان کو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر آن کنٹرول اور قابو میں رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں، رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے نفس اور زبان کو برائیوں سے پاک کرنے کا جو درس تم کو دیا گیا ہے، بلکہ جس کی عملی ٹریننگ اور تربیت دی گئی ہے، آئندہ 11 مہینہ اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کا عہد کر لو۔ یہ نہ ہو کہ 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد شیطان تم پر غالب آ جائے اور تم نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے پر چل پڑو، اور اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے تم غافل اور بے خبر ہو جاؤ۔ رمضان ہم کو یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اے روزہ دارو، اے وہ لوگو جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور شب قدر میں جگ کر عبادت کی، ان لوگوں سے بھی خطاب کر کے رمضان کہتا ہے کہ اے روزہ دارو، اللہ کے فرائض سے تم غافل مت ہونا، اللہ کے فرائض سے غافل مت ہونا، مستحبات اور نوافل سے منہ نہ موڑنا، قرآن پاک کی تلاوت بالکل نہ چھوڑنا، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اور پھر یاد رکھو اگر تم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی، مستحبات سے تم نے منہ موڑ لیا، اور پھر اپنے عمل سے تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے لگے اور اللہ کو ناراض کرنے لگے، اور تمہاری حرکتوں سے لوگ پریشان ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا روزہ تم کو نیک بنانے میں، اچھا بنانے میں ناکام رہا۔ روزے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارا روزہ بھی قبول ہونے سے محروم رہے گا۔ نفس پر کنٹرول رکھنے کی اور قابو پانے کی جو تربیت تم نے 1 مہینے حاصل کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہشات تم پر غالب آ جائیں اور تم اپنی خواہشات کے غلام اور بندے بن کر رہ جاؤ۔ اس لیے روزہ داروں کو رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا لو،
اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ میں، تکبر میں، فخر میں مبتلا مت ہو جاؤ، اور یاد کرو اس حدیث کو جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، دیکھو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم اور ناانصافی کو حرام کر دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت ڈھاؤ، ناانصافی مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں سیدھی راہ دکھا دوں، لہذا تم لوگ مجھ سے سیدھی راہ کی طلب کرو، درخواست کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، لہذا تم مجھ سے پہننے کی چیز مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ اور غلطیاں کرتے رہتے ہو، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تمہارے ہاتھ میں نفع نہیں ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، اور تمہارے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر زمین کے اوپر سب سے اچھے اور نیک بندے کی مانند ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر زمین کے اوپر سب سے زیادہ خراب انسان کے مانند ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز مجھ سے مانگے تو میں ہر انسان کو اس کی ضرورت کی چیز دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنا ہی کم ہوگا جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈالنے کے بعد اس کے نوک میں جتنا پانی آتا ہے، اتنی کمی میرے خزانے میں ہوگی، بلکہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو سنو، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے ہو، جن کا بدلہ میں تمہیں دیا کرتا ہوں، لہذا تم لوگ اگر کوئی اچھی بات پاتے ہو، لہذا تم لوگوں کو کوئی اگر اچھی بات ملتی ہے تو تم اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تقدیس اور بزرگی بیان کرو، اور اگر تم کوئی خرابی پاتے ہو، کوئی کمی پاتے ہو، کوئی نقص پاتے ہو تو تم اپنے آپ پر ملامت کرو، تم اپنے آپ کو برا سمجھو۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا بدلہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ رمضان کا پیغام جو رمضان ہم کو دے کر جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا